السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج جو ہے ہم اسٹڈی سکلز اور ریڈنگ سکلز کی سیریز کا ایک اور لیکچر سپیڈ ریڈنگ جو ہے اس سے متعلق پڑھیں گے۔ ایک بات آپ کو لازمی بتانا تھی کہ یہ جو اسٹڈی سکلز کی سیریز چل رہی ہے اس میں سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے ابھی تک سابقہ لیکچرز نہیں سنے یا ان میں سے کسی کو سکپ کر دیا ہے تو برائے مہربانی آپ دوبارہ سے سارے لیکچرز، سکیمنگ ہو گیا، سکیننگ ہو گیا، انٹینسیو ریڈنگ، ایکسٹینسیو ریڈنگ، دوبارہ سے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی آپ کو یہ سارا کانسیپٹ جو ہے صحیح طریقے سے سمجھ آ پائے گا۔ تو اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سپیڈ ریڈنگ کو۔ تو سپیڈ ریڈنگ کا سب سے پہلے جو ہے ہم کانسیپٹ لیتے ہیں کہ سپیڈ ریڈنگ ہے کیا چیز۔ Speed reading is any of several techniques used to improve one's ability to read quickly. سمپل کانسیپٹ تو یہی ہے کہ یعنی تیز تیز پڑھنا، کسی گیون ٹیکسٹ کو جو ہمیں پڑھنے کے لیے دیا ہے اس کو تیز تیز پڑھیں، یعنی کم سے کم وقت میں، لمیٹیڈ ٹائم میں۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہے تو یہ ایبلٹی ٹو ریڈ کوئکلی، کسی ٹیکسٹ کو تیزی کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت کا مل جانا سپیڈ ریڈنگ کہلاتا ہے۔ لیکن یہ حاصل کیسے ہوتی ہے یہ ایبلٹی یا اسکل؟ سیورل ٹیکنیکس، اس کو ایکوائر کرنے کے لیے یا ڈیولپ کرنے کے لیے ہم اور مختلف ٹیکنیکس کو کمبائن کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے آپ کو سٹارٹ آف دا لیکچر میں کہی ہے کہ یہ ساری ٹیکنیکس یا سکلز جو ہیں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو سپیڈ ریڈنگ آپ نہیں کر پائیں گے اگر آپ سکیمنگ، سکیننگ اور انٹینسیو ایکسٹینسیو ریڈنگ کو نہیں سمجھتے یا ان کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ آگے چلتے ہیں۔ سپیڈ ریڈنگ میتھڈز انکلوڈ چنکنگ اینڈ منیمائزنگ سب ووکلائزیشن۔ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ چنکنگ بھی آ جاتی ہے اس میں، اور منیمائزنگ سب ووکلائزیشن۔ اب ووکلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ ووکلائزیشن کہتے ہیں کہ ریڈنگ کا ایسا میتھڈ جس میں آپ اپنے منہ سے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں پر چیز مشتمل ہے، یعنی آپ منہ سے ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، اور پھر آپ کے کان اس کو جو ہے سنتے ہیں۔ سب ووکلائزیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کلیئر ساؤنڈ تو پروڈیوس نہیں ہو رہی تھی لیکن آپ اپنے ذہن میں یا مینٹل امیج میں تو الفاظ کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ الفاظ کا ادا کرنا اور پھر آپ کے کانوں میں اس کا ایک کنسیپٹ بھی آواز کی طرح سے پڑ رہا ہوتا ہے، اس ٹیکنیک کو جو ہے سب ووکلائزیشن کہتے ہیں۔ یعنی ایگزیکٹلی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمارے کان سنتے ہیں، لیکن مینٹل امیج میں جو ہے ہمارا ساؤنڈ اور اس کا چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، اس کو سب ووکلائزیشن کہتے ہیں۔ تو سپیڈ ریڈنگ میں ہم اسی چیز پر چلے جاتے ہیں، سب ووکلائزیشن، یعنی ووکلائزیشن کو منیمائز کر کے اس لیول پر لے جاتے ہیں، تو پھر اس سے ہماری سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جو ٹائم ہمارا بولنے سے صرف ہونا تھا یا خرچ ہونا تھا اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ریڈنگ انگیجز دا ایز، ایئرس، ماؤتھ اینڈ برین۔ سمپل ریڈنگ، کوئی بھی ریڈنگ ہم کر رہے ہوں تو اس میں ہماری جسم کے کون سے اجزاء جو ہے یا اعضاء استعمال ہو رہے تھے؟ ہماری آنکھیں شامل ہوتی ہیں ریڈنگ میں، ایئرز ہمارے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ماؤتھ ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے الفاظ ادا کرنے کے لیے، اور برین بھی بیک وقت ہوتا ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ان کا میننگ یا کانٹیکسٹ جو ہے۔ سپیڈ ریڈنگ انگیجز دیز سینسز ایون مور دین نارمل ریڈنگ۔ سپیڈ ریڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی سارے اجزاء جو ہے یہاں بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں، حصہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن نارمل ریڈنگ سے ذرا بڑھ کر، یعنی ہم ان کو تھوڑا زیادہ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سپیڈ ریڈنگ میں آپ نے اگر ایک پیراگراف کو نارمل وقت سے آپ نے اگر زیادہ تیز تیز پڑھنا ہے تو پھر آپ اپنی آنکھوں کو اتنی جلدی جلدی چلائیں گے، اپنے کان بھی آپ کے اتنے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کا برین بھی اتنا کوئکلی یا تیزی کے ساتھ جو ہے حصہ لے رہا ہوگا چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ساری چیزیں آپ کی تیز تیز چل رہی ہوتی ہیں۔
On average, an adult can read 200 to 300 words per minute. With speed reading, one can read as fast as 1500 words per minute. یہ کہا جاتا ہے، آبزرویشنز یہ بتاتی ہیں کہ اوسط سپیڈ جو ہوتی ہے، نارمل سپیڈ جسے ہم کہتے ہیں، 1 منٹ میں 200 سے 300 الفاظ جو ہے انسان پڑھ لیتا ہے. لیکن سپیڈ ریڈنگ کی ایبلٹی اگر کریٹ ہو جائے کسی اسٹوڈنٹ کے اندر تو وہ 1 منٹ کے اندر بعض اوقات 600 700 یا میکسیمم جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 1500 الفاظ تک بھی چلا جاتا ہے. Out of 3 types of reading, namely sub-vocalization, auditory reading, the third visual reading is the fastest. دو چیزیں یہ ریڈنگ کے مختلف پیٹرنز ہیں، ٹائپس ہیں. سب ووکلائزیشن بھی ہوتی ہے، آڈیٹری ریڈنگ بھی ہوتی ہے، اور ویژول ریڈنگ بھی ہوتی ہے. اور سب ووکلائزیشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہیں، آپ کی ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے ورڈس پڑھتے ہوئے، اور اس ساؤنڈ کو جو ہے آپ کے ایئرز جو ہے وہ سنتے ہیں، اور پھر برین جو ہے ان کو پروسیس کرتا ہے ان کا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے. یہ سب ووکلائزیشن آڈیٹری میں جو ہے آپ بولتے ہیں، زور زور سے انداز میں الفاظ کو بولتے ہیں، اور ویژول ریڈنگ میں جو ہے صرف آپ کی آنکھیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے ہونٹ جو ہے نہیں ہل رہے ہوتے. تو یہ سب سے صاف ظاہر ہے، جسے ہم طائرانہ نظر بھی بولتے ہیں، صرف نظریں دوڑا رہے ہوتے ہیں ہم پیجز کے اوپر. تو یہ سب سے فاسٹیسٹ وے ہے ریڈنگ کا. واٹ از سپیڈ ریڈنگ؟ سپیڈ ریڈنگ میں کیا ہے، یعنی یہ کون سے کام کیے جاتے ہیں سپیڈ ریڈنگ میں، یا سپیڈ ریڈنگ کرنے سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، یا کن طریقوں سے سپیڈ ریڈنگ کی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سپیڈ ریڈنگ از سینگ، وہ کہتے ہیں دیکھنا صرف، یعنی ریٹن میٹیریل کو آپ جسٹ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو دوسرے لفظوں میں آپ سپیڈ ریڈنگ کر رہے ہیں. سپیڈ ریڈنگ از سائلنٹ ریڈنگ، آپ خاموشی سے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں بغیر اپنے ہونٹ ہلائے آواز پیدا کیے، تو اس طرح کی ریڈنگ کو بھی سپیڈ ریڈنگ کہا جاتا ہے. سپیڈ ریڈنگ از کمپریہینڈنگ، تو اس میں آپ جو صرف دیکھ کر یا سائلنٹ ریڈنگ کر کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کمپریہینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، سپیڈ ریڈنگ ہوتی ہے. سپیڈ ریڈنگ از کنسنٹریٹنگ، سپیڈ ریڈنگ کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ نے توجہ اپنی زیادہ مذکور کی ہے، کیونکہ آپ کو لمیٹڈ ٹائم میں میکسیمم چیزیں پڑھنی ہیں، اور نارمل سپیڈ سے بڑھ کر زیادہ تیزی سے کوئکلی آپ نے چیزوں کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، تو آپ کی کنسنٹریشن لیول بڑھ جائے گا، یعنی آپ کو بڑھانا پڑے گا، تبھی جا کر آپ یہ ٹاسک کسی طریقے سے پورا کر پائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہاؤ ٹو لرن ٹو اسپیڈ ریڈ. اسپیڈ ریڈنگ کی ٹیکنیک یا اپروچ کو یوز کرنے کے لیے چند ایک چیزیں جو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں دوسری، وہ کس طریقے سے، یعنی اسپیڈ ریڈنگ کو سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. وہی جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ مختلف ریڈنگز ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، تو یہاں دوبارہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ سپیڈ ریڈنگ کے لیے سکیمنگ اور سکیننگ کا میتھڈ استعمال ہوتا ہے. تو سکیمنگ اور سکیننگ کا اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ سپیڈ ریڈ کر پائیں گے، ورنہ تو سپیڈ ریڈ ہی آپ نہیں کر سکتے. سکیمنگ اینڈ سکیننگ میتھڈ، یعنی سکیمنگ انوالوز ویژولی سرچنگ دا سینٹینس آف اے پیج فار کلوز ٹاپک سینٹینس. یعنی سکیمنگ اگر آپ کو آتی ہے تو سکیمنگ کا یوز کر کے آپ سپیڈ ریڈنگ میں کیا چیز کر سکتے ہیں، صرف آنکھوں کے ذریعے سے آپ گیون میٹیریل میں آپ کا وہ خاص سینٹینسز جو ہے وہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا اوورال کانسیپٹ لینے کے لیے، یا کوئی کلوز ہو گیا، ٹاپک سینٹینس ہو گیا، وہ جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ ٹاپک سینٹینس آپ کو پتہ ہے وہ خاص سینٹینس ہوتا ہے جو پورے پیراگراف کے میننگ کو اپنے اندر سموئے ہوتا ہے. تو اگر ٹاپک سینٹینس آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے پورے پیراگراف کا جنرل آئیڈیا آپ کو سمجھ آ گیا. تو یہ سکیمنگ میتھڈ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. وائل سکیننگ انوالوز یوزنگ مائنڈ میپ. سکیننگ کے میتھڈ میں آپ مائنڈ میپ یوز کرتے ہیں، اینڈ دا مین پوائنٹس ایز ویل ایز ہیڈنگس. تو اس میں آپ مین پوائنٹس دیکھتے ہیں، یعنی پورا سوال ہے وہ 7-8 ہیڈنگس میں ڈیوائیڈڈ ہے، بجائے اس کے کہ ساری چیزیں پڑھنے کے آپ ہیڈنگس پڑھتے ہیں. یا کوئی چیز الفابیٹیکل آرڈر میں ہے، کرونالوجیکل آرڈرس میں لکھی ہوئی ہے، سب ہیڈنگس کی صورت میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ صرف ان کو پڑھ لیتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں سکین کر لیتے ہیں. یا کوئی ڈیجٹس ہیں، گرافس ہیں، ڈایاگرامز ہیں، تو آپ صرف ان کو سکین آؤٹ کر کے ایک جنرل آئیڈیا جو ہے حاصل کر لیتے ہیں. یہ دونوں میتھڈ بھی سپیڈ ریڈ کریٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، سکیمنگ اینڈ سکیننگ. میٹا گائیڈنگ، یا اس کو دوسرے الفاظ میں دا پوائنٹر میتھڈ بھی کہا جاتا ہے.
مطلب اس سے کیا ہے، از دا ویژول گائیڈنگ آف دا ای یوزنگ اے فنگر اور پوائنٹر سچ ایز اے پین. اکثر اسٹوڈنٹس کی یہ عادت ہوتی ہے اور ہر دوسرا اسٹوڈنٹ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ پرائمری لیول پر ہے، مڈل لیول پر ہے یا ہائر اسٹڈیز میں بھی، کہ آپ اپنی آنکھوں کو تو پھیرتے جاتے ہیں مختلف ٹیکسٹ کی لائنز پر، پیجز پر، پیراگرافس پر، ساتھ ساتھ یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی انگلی بھی ساتھ ساتھ لائنوں کے اوپر پھیرتے جاتے ہیں، یا ان کے ہاتھ میں کوئی پینسل پوائنٹر وغیرہ ہے یا ہائی لائٹر ہے تو جو اہم پوائنٹس ان کے سامنے آتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں انڈر لائن کرتے ہیں یا ہائی لائٹ کرتے جاتے ہیں. تو اس طریقے کو میٹا گائیڈنگ کہا جاتا ہے یا پھر پوائنٹر میتھڈ کہا جاتا ہے. یہ بھی اسپیڈ ریڈنگ ڈیولپ کرتا ہے میتھڈ اپلائی کرنے سے. اٹ انوالوز ڈرائنگ انویزیبل شیپس آن اے پیج ان آرڈر ٹو براڈن دا ویژول اسپین. اس میں کچھ اور چیز بھی آ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک پیراگراف کو پورا ذہن میں اپنی آنکھوں میں اس کا ایک خاکہ یا فریم آپ بنا لیتے ہیں اور پھر اس پورے فریم کو آپ یک وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دوڑاتے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں مدد ہوتی ہے اور تیزی سے ٹائم کی بچت بھی ہوتی ہے، پڑھنے میں مدد ملتی ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کیٹیگری کے لحاظ سے پرائیورٹی کے لحاظ سے چیزیں بیان کیا، مثال کے طور پر جیسے ہوتا ہے فرسٹلی، سیکنڈلی، تھرڈلی، ففتھلی، فائنلی، لاسٹلی وغیرہ. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک سکیچ بنا لیتا ہے، ایک تصویر بنا لیتا ہے کہ آپ نے صرف ان خاص خاص الفاظ کو تلاش کرنا ہے، فرسٹلی، سیکنڈلی، تھرڈلی. تو اس طریقے سے آپ کا ویژول سپین بڑھ جاتا ہے، یعنی آپ کی آنکھوں کا کینوس جو ہے انکریز ہو جاتا ہے. آپ لمیٹڈ یا گیون ٹائم میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کی ریڈنگ کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پرسیپچول ایکسپینشن، اس میں کیا ہوتا ہے، انکریجز دا برین ٹو ریڈ اے چنک آف ورڈس ٹوگیدر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آسانی سے جو ہے ڈیولپ نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت سی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات جن لوگوں کی ریڈنگ ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں ان کو ریڈنگ کرنے کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ بجائے اس کے کہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں، ایک ہی لائن میں، ایک ہی سیٹنگ میں آپ 2 لائنز 3 لائنز اکٹھے پڑھ لیتے ہیں تیز تیز کے ساتھ، لیکن آپ کا برین جو ہے پورے کنسیپٹ کو سمجھ لیتا ہے صرف دیکھنے کی وجہ سے لائنز کو یا اس کے اندر جو بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اس طریقے کے جو ہے جو آپ کا سکوپ بڑھ جاتا ہے اس کو پرسیپشن کا ایکسپینشن کہا جاتا ہے یا پرسیپچول ایکسپینشن کہا جاتا ہے. یہ سارے میتھڈز اگر ہم اپلائی کریں تو اس سے ہماری اسپیڈ ریڈنگ جو ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے. نیکسٹ جو ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دا بیسٹ اسپیڈ ریڈنگ ایپس. ٹیکنالوجی کی اگر ہم مدد لینا چاہیں تو اس کے لیے اسپیڈ ریڈنگ کی ہیبٹ یا پریکٹس اگر ہم نے کرنی ہو، ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہو، تو اس کے لیے ٹیکنالوجی ہمیں کس طریقے سے مدد کرتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ون کین یوز موبائل اپلیکیشنس ٹو لرن اسپیڈ ریڈنگ آن دا گو. ریگولر پریکٹسنگ اسپیڈ ریڈنگ از دا فاسٹسٹ وے ٹو لرن دس اسکل. اس اسکل کو یعنی سیکھنا ہے تو آپ باقاعدگی کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے، یعنی ایپس کی خود بھی اپنی بکس کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، اگر ٹیکنالوجی کی مدد لینی ہے تو موبائل ایپس کے ذریعے سے بھی. اور وہ مشہور جو اپلیکیشنز ہیں ان کے نام کیا ہیں، ریڈی کے نام سے ایک اپلیکیشن آپ کو مل سکتی ہے، ریڈ می کے لحاظ سے اپلیکیشن مل سکتی ہے، اور ایک ہے سپیڈر. یہ 3 اپلیکیشنز ہیں موبائل اپلیکیشنز جو آپ کو سپیڈ ریڈنگ کی سکلز سکھانے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. کنٹروورسیز ان اسپیڈ ریڈنگ، یعنی اسپیڈ ریڈنگ کے ہیبٹ کو یوز کرنا یا اس اسکل کو اپلائی کرنے کے لیے اختلافات پائے جاتے ہیں مختلف ماہرین تعلیم میں. وہ کون سے کنٹروورسیز ہیں ان کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. کامن کنٹروورسیز ان اسپیڈ ریڈنگ اور between its intent and nature with its traditional concepts like comprehension versus speed and reading versus skimming. وہ کہتے ہیں کہ ریڈنگ میٹیریل جو ہمیں دیا گیا ہے یا اس کی نیچر یا پھر ہم جو ریڈنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ یعنی انٹینٹ، ہمارا ارادہ کیا ہے، یہ 2 چیزیں کنٹروورسی کریٹ کرتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، آپ کا کمپریہنشن لیول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. ممکن ہے
اگر انٹینٹ بھی آپ کا اچھا ہو اور نیچر آف دا ٹیکسٹ بھی آپ کی مرضی کے مطابق مل جائے تو پھر تو آپ کا کمپریہنشن لیول بڑھ جائے گا اسپیڈ ریڈنگ کرنے سے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز یا دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ چلی جائیں، یعنی یا تو نیچر آف دا ٹیکسٹ یا سبجیکٹ سوٹیبل نہیں ہے، یا پھر نیچر آف دا سبجیکٹ یا ٹیکسٹ سوٹیبل ہے بٹ آپ کا انٹینشن نہیں ہے اس وقت ریڈنگ کرنے کا یا پڑھنے کا یا سمجھنے کا، تو آپ ایٹ دا اینڈ جو ہے کیا کر پائیں گے، اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. یعنی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے متوازی ہیں. جتنا زیادہ آپ سپیڈ ریڈنگ کریں گے ہو سکتا ہے آپ کی کمپریہنشن جو ہے وہ کم ہو جائے، یا کمپریہنشن اگر آپ کی زیادہ سے زیادہ ہوگی تو ممکن ہے آپ کی سپیڈ جو ہے کم رہے گی پھر ریڈنگ کی. تو یہ چیزیں ایک دوسرے کو جو ہے اپوز کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ریڈنگ اور اسکمنگ کا بھی مرحلہ ہے. It must be analyzed with respect to the type of reading, associated risks of misunderstanding due to low comprehension, and the benefits of getting through the material quickly. وہ کہتے ہیں یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے یا اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے کہ ٹائپ آف ریڈنگ کیا ہے، یعنی آپ کس طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی چیز کو. یہ ٹائپ آف ریڈنگ اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ ایسوسیٹیڈ رسکس آف مس انڈرسٹینڈنگ. اور اس میں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ یعنی ایک چیز کو صحیح آپ کمپریہینڈ نہیں کر پائے، صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے، اس کا جو رسک ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو ٹائپ آف ریڈنگ ہو گیا، اور دوسرا کیا ہو گیا؟ لو کمپریہنشن اینڈ دا بینیفٹس آف گیٹنگ تھرو دا میٹیریل کوئکلی. دوسرا اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کے رسک کے بڑھنے کا کہ آپ کا اپنا کمپریہنشن لیول بہت لو ہے، یعنی آپ کا بیک گراؤنڈ نالج ہو گیا، آپ کی زبان پر عبور جو ہے وہ اگر پہلے سے ہی کم ہے تو آپ کا کمپریہنشن ویسے ہی لو رہے گا. تو اس میں پھر ہمیں بلیم سپیڈ ریڈنگ کو نہیں کرنا چاہیے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ سپیڈ ریڈنگ کو نہیں کرتے، اوائڈ کرتے ہیں اس رسک کو سمجھتے ہوئے کہ آپ صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے، تو جو فوائد سپیڈ ریڈنگ سے آپ تیزی کے ساتھ ایک میٹیریل کو پڑھ لیتے ہیں اس کے جو فوائد ہیں پھر آپ اس سے بھی محروم ہو سکتے ہیں. یعنی کنٹروورسیز اس کو اگر دیکھا جائے تو ہم اس کا اب نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، کیونکہ دونوں سائڈ کی باتیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سپیڈ ریڈنگ کے بینیفٹس بھی ہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو اس سے محروم ہو جائیں گے. کچھ کہتے ہیں اگر آپ سپیڈ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کا کمپریہنشن لیول لو ہو جائے گا اور آپ مس انڈرسٹینڈ کر پائیں گے ایک چیز کو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو کنکلوڈ ہم کرتے ہیں، اسپیڈ ریڈنگ کین ناٹ بی لیبلڈ ایز ہیکس اور اے فیلئر. یعنی اسپیڈ ریڈنگ کو آپ ٹوٹلی ناکامی سے تعبیر یا تصور نہیں کر سکتے کہ اسپیڈ ریڈنگ اگر اڈاپٹ کی گئی تو آپ ناکامی کا شکار ہو جائیں گے. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. سائنس ہیز بیکڈ اپ دس ٹیکنیک اینڈ نومرس ریڈرز ہیو امپرووڈ دیئر لرننگ ایبلٹی اینڈ ریڈنگ کمپریہنشن. بہت سے سائنٹیفک ایویڈنس بھی ہیں اس ٹیکنیک کے حق میں جو کہتے ہیں کہ سپیڈ ریڈنگ کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ریڈرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی لرننگ ایبلٹی یعنی چیزوں کو سمجھنے یا سیکھنے کی اور کمپریہینڈ کرنے کی ایبلٹی کو صرف اس ٹیکنیک کے استعمال کرنے سے بھی امپروو کیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کنزیومنگ انفارمیشن فاسٹر ول ہیلپ ون کیپ اپ ود فاسٹ پیس ورلڈ اینڈ فائنڈ فردر سکسیز. آج کے دنیا کے بارے میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ بزی ورلڈ ہے اور یہاں ہر بندہ جلدی میں ہے اور تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے، ایکسٹرا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس بزی یا مصروف ترین دنیا کے ساتھ اگر آپ نے اپنا رفتار اس کے ساتھ برقرار رکھنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اسٹڈی سے ریلیٹڈ یا ریڈنگ سے ریلیٹڈ سپیڈ ریڈنگ کی ہیبٹس ڈیولپ ہونی چاہیے. تبھی آپ لمیٹڈ ٹائم میں جو ہے میکسیمم ورک کر سکتے ہیں اور اس تیز ترین دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھ سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو کامیابی ملے گی. تو یہاں تک جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں
اور وہاں پر جتنے بھی ویڈیو لیکچرز ہم نے اب تک اپلوڈ کیے ہیں ان کو دوبارہ ڈیٹیل سے غور سے مکمل طور پر سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جب سکیمنگ سے سکیننگ کی طرف آئیں گے اور پھر سکیننگ سے انٹینسیو ریڈنگ اور ایکسٹینسیو ریڈنگ اور اس کے بعد اسپیڈ ریڈنگ کی طرف آئیں گے تو آپ کو چیزیں جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ جو ہے انتظار میں رہیے گا. ہم ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.